الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے کاشف نسیم دلکشا صاحب نے۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں آذان انسٹیٹیوٹ کے، اور میرا خیال ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آذان انسٹیٹیوٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر سیمینارز بھی کروا رہا ہے، اور مختلف اسکالرز جو ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں لوگوں کی اصلاح کا کام جو ہے وہ آذان انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کراچی میں سب ٹھیک چل رہا ہے ماشاء اللہ، موسم اور سردی؟ جی الحمدللہ، کراچی میں ہماری جو سردی ہے وہ آپ کے یہاں کی گرمی ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم تو موسم انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے صحیح الحمدللہ۔ صحیح، آپ کا لیے نارمل موسم ہے ماشاء اللہ۔ اچھا کاشف بھائی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بتائیے۔ دسمبر کا یہ اینڈ ہے، اور اس کے بعد ایک نیا سال 2023 یکم جنوری سے شروع ہوگا۔ تو کاشف بھائی، یکم جنوری کو لے کر نیو ایئر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر سیلیبریٹ نہیں کرتا، بلکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ بھی یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ یورپین ممالک میں بھی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اپنے طریقے سے۔ تو کیا اس کا فلسفہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے محرکات ہیں، وہ کون سے ایسی تنظیمیں ہیں، یا وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پوری دنیا کے اندر اس نیو ایئر کا جو ایک سیلیبریشن کا کلچر ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے؟ کس طرح یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں اب منایا جانے لگا ہے؟ جی بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ رب العزت کی تعریف سے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے عمومی حالات کی طرف دیکھیں نا، تو جو دنیا میں اس وقت مغربی ممالک ہے، یا آپ کہہ لیجئے جن کو آپ ڈیولپ کنٹریز ہم کہتے ہیں، ویسٹرن کلچر ہے، ان کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ یہ اپنی جو عوام ہے نا ان کو چاہتے ہیں کہ یہ خواب غفلت میں رہیں، اور بس اتنا ہی سنیں جتنا ہی سنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی زیادہ نہ سوچیں اور نہ زیادہ کچھ کریں، بل ان کو پروگرام کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورے سال میں مختلف دن لے لیے، کوئی فادرز ڈے ہے، کوئی مدرس ڈے ہے، کوئی نیو ایئر ڈے ہے، کوئی ویلنٹائنز ڈے ہے۔ اچھا، کچھ کے پیچھے تو ان کی کچھ فلسفیز ہیں، کچھ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بس عیش و عشرت ہے، ہنگامہ ہے، اور لوگوں کو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ بزی کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ نیو ایئر کی اگر آپ بات کریں نا، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آدھی کرسچن ورلڈ جو ہے نا وہ 31 دسمبر کو نیو ایئر نہیں مناتی۔ آدھی کرسچن ورلڈ 31 دسمبر کو نیو ایئر نہیں مناتی، ان کا کیلنڈر ہی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان کی ابھی اس بات کا بہت بڑا اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس سال پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو ان کی آدھی دنیا، میں آپ کو انٹرنیٹ پہ چیک کر کے میرے ذہن سے ممالک کے نام نکل رہے ہیں کہ آدھی دنیا تو اس دن کو نیو ایئر مناتی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی کلچر بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ جی اس وقت ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ مروب ہیں، اور جب ہم کسی سے مروب ہوتے ہیں تو ہر چیز جو ان کی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ایوری تھنگ وچ از ان انگلش از گڈ اینڈ ایوری تھنگ وچ از امپورٹڈ از گڈ۔ امریکہ نے چائنا کو ڈاؤن گریڈ کیا، امریکہ نے چائنا کو برا بھلا کہا، امریکہ نے چائنا کو خراب کہا، تو ہمارے یہاں دیکھیں چائنیز پروڈکٹ جو ہوگی وہ ہلکی مانی جائے گی، امریکن اور یورپین پروڈکٹ اچھی مانی جائے گی۔ تو یہ تو بیسیکلی پروگرامنگ ہے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کو بھی عیش و عشرت میں لگا کر خواب غفلت میں ڈالنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو باقاعدہ ایک پورے ایجنڈا کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ آپ نے اگر 2-3 دن پہلے کی نیوز دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے کوئی 3 ارب یا 4 ارب ڈالر اور کچھ کروڑ ڈالر کی ایک امداد منظور کی ہے۔ اس میں سے جو $200 ملین ہیں، $200 ملین، وہ انہوں نے پاکستان کو، اچھا یہ کرتے کیا ہے، جب یہ ہمیں کوئی امداد دیتے ہیں نا تو یہ ایکچولی ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ آپ نے ایجوکیشن پہ ڈالنا ہے، اتنا پیسہ آپ نے ڈیولپمنٹ میں ڈالنا ہے، اتنا پیسہ آپ نے فلاں جگہ پہ ڈالنا ہے، اور یہ کچھ پیسہ شاید ہمیں یہ لبرٹی پہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی جہاں چاہے استعمال کر لیں۔ تو میں آپ کو وہ شیئر بھی کرتا ہوں وہ نیوز کہ $200 ملین انہوں نے پاکستان میں ایلوکیٹ کیے ہیں فار جینڈر اسٹڈیز، فار سیکشل اسٹڈیز، اور جو ان کی نظر میں ہمارے خیال میں ہمارے یہاں جو
جینڈر اسٹڈیز کے اوپر جو پریشر ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ اجازت نہیں ہے یا سوسائٹی کی طرف اجازت نہیں ہے، تو اس ایریا میں خرچ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جائے اور ایکسیپٹیبلٹی پیدا کی جائے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں جو آج کل ہمارے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ایشو چل رہا ہے اور یہ جی ایل جی جی. بی ٹی کے ایشو چل رہے ہیں، سارا ان کاموں میں پیسہ لگایا جائے گا اور یہ دی جائے گی پاکستان کو امداد، لیکن ایجنڈا ہوگا ان کا. یعنی آپ کے کہنے بالکل کا اسی مقصد یہ ہے کہ یہ نیو ایئر کا جتنا بھی یہ کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بنیادی طور پہ یہ وہ شیطانی ایک وار ہے کہ لوگوں کو اتنا لہو و لعب کے اندر دنیا کے جو ہے یہ جو ہے مزہ دنیا کا ایک لطف ہے جو اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، اس کے اندر اتنا محو کر دیا جائے کہ انہیں کوئی اور سوچ ہی نہ آئے. بالکل ان کا ایجنڈا یہی ہے. ان کا ایجنڈا یہی ہے، دو ایجنڈے. ایک تو ایجنڈا یہ ہے کہ قوموں کو سلا دیا جائے، لوگوں کے اندر شعور کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. ہم دیکھیں نا، ان کی قوم ویسے تو بڑی ایتھیکل اور یہ ساری باتیں کرتی ہے، لیکن جب ان کے یہاں انہوں نے عراق میں اور دوسرے ملکوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، کارپیٹ بامبنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، تو قوم سوئی بھی تھی، جی کسی بالکل کو کوئی بالکل. فکر نہیں تھی. لیکن اگر ایک کتا افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر کہیں مر جائے تو ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور اتنے انسان مر جائیں تو ان کو کوئی فکر نہیں یہ ہوتی. تو ان کا خیر ڈبل سٹینڈرڈ ہے، پوری دنیا میں نظر تو آتا ہے. اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، مطلب جو شیطانی ایجنڈا ہے، لوگوں کا، قوموں کا فیملی سسٹم، ان کا کمیونٹی سسٹم برباد ہو جائے ہوں. تاکہ وہ ننگے پھریں، شیطانی ایجنڈے پہ پھریں، ان کو پتہ ہی نہ ہو ان کا سر کہاں ہے، پیر کہاں ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر جیسے وہ چاہے ہمیں چلائیں. تو بیسیکلی یہ انہی ایجنڈا کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ بات کر کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں بہت تاکہ شکریہ لوگوں کا کاشف بھائی. کم از کم کو شعور تو آئے کہ ہم جی کہاں بالکل. کیا کر رہے ہیں اور کر کہاں کیا رہے جا ہیں. رہے ہیں اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ کاشف بھائی. آتے ہیں دوسرے کویشچن کی طرف. دوسرا کویشچن جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کا ظاہر ہے کہ ایک تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دن بدن اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ پر ایک مسلمان کو جو پچھلا سال گزر چکا ہے اس کا تجزیہ کیسے کرنا چاہیے، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے اس کی پلاننگ میں اس کو کن چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو ایک مسلمان کا لازمی جز ہونا چاہیے زندگی کا کہ وہ بار 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 اس بات کا تجزیہ کرے کہ اس کی پچھلی زندگی کیسے گزری، آگی زندگی اس کو کیسے گزارنی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو اگر آپ سورۃ العصر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس پہ یہ فیصلہ کر دیا، اعلان فرما دیا کہ اس دنیا کے تمام انسان، چاہے مسلمان ہو کافر، بائی ڈیفالٹ یعنی بنیادی طور پہ وہ جہنم میں جائیں گے، الا وہ چار کام جو لوگ کر لیں وہ جہنم سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں اس جہنم سے باہر نکلنے کے لیے ہم چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس جہنم سے اگر جنت کی طرف جانا ہے، مڑنا ہے، تو پھر ہمیں پلان کرنا پڑے گا، ہمیں ارادہ بنانا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ تو ہم سب کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ آج کا دن کیسا گزرا اور کل کیسا گزارنا ہے. اگر کوئی 31 دسمبر کو بیٹھ کے یہ کر لے تو بجائے یہ کہ وہ اچھل کود کرے، میوزک سنے، بے حیائی فحاشی کے کام کرے، ٹائم ضائع کرے، اس دن کو طے کر لے کہ چلو بھائی ہر سال ہم اس دن جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں. ورنہ تو یہ ہم کوئی بھی دن اپوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن چلے اور ہمارے کوئی بھی دن بہت سے مقرر کر سکتے ہیں. ہمارے چونکہ بہت سے امور جو ہیں وہ اب انگریزی مہینوں کے، انگلش مہینوں کے ساتھ ہی ظاہر ہے چل رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی دفاتر ہیں، ہمارے آفیشل ہیں، ہمارے جتنے بھی سسٹم ہیں، وہ نارملی اس کو ہی پورا سال کنسیڈر کرتے ہیں اور اس پر ہی اپنا سال کا اینڈ کرتے ہیں اور 1 جنوری سے ہی آغاز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو، نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ چلیں ایک چیز رائج ہے تو اسی کے مطابق آپ اپنا سال جو ہے اگر اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم بیٹھ کر یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور بالخصوص دینی اعتبار سے ہم کتنے کمزور رہے ہیں، اور وہ بہت سی کوتاہیاں جو ہمارے دین میں پچھلے سال تھیں ہم کوشش کریں کہ ہم آئندہ سال جو ہے ان کو جو ہے وہ بہتر کریں. اور میرا خیال ہے کہ جب ایک نیا سال آتا ہے نا تو ایک فطری طور پر بھی کاشف انسان کے اندر ایک تھوڑی سی جو ہے نا موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ تھوڑا سا سوچتا ہے کہ نہیں یار بس پچھلے سال جو کچھ کیا نا اب آئندہ سال نہیں کرنا، اب آئندہ سال. بہت سے لوگ مطلب مجھ سمیت میں چارٹ سا بنا لیتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ بس اگلے سال یہ چیزیں نہیں کرنی اور یہ چیزیں اچیو کرنی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پرائورٹی دین کو بھی ہمیں دینی چاہیے. بالکل بالکل بالکل.
अच्छा काशी भाई, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आते हैं एक और तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि हमारे बहुत से उमूर, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, कि वो इंग्लिश महीनों के एतबार से ही चलते हैं। जैसा कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इंग्लिश महीनों के एतबार से ही चलता है। उसकी, हमारी मैट्रिक की, एफए की, जो भी असनाद हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की असनाद हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के जो साल हैं, हमारे दफातर में जो डेट लिखी जाती है, वो सारी अंग्रेजी, ये इंग्लिश महीनों के एतबार से ही हम चलते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलना जो है, ये इस्लामिक लिहाज से कैसा है? क्या इस्लाम इससे मना करता है, या कोई बात नहीं है, आप इस्लामी महीनों से चल रहे हैं या इंग्लिश महीनों से चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें इस्लाम हमें मना तो नहीं करता कि आप ये ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल कर लें, यानी जनवरी फरवरी वगैरह। लेकिन एक मुसलमान को ये जहन में रखना चाहिए कि वो एक मुसलमान है, अल्लाह ताला ने हमें एक कैलेंडर दिया है। हम्म। और इस कैलेंडर का आगाज उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू किया, ये यकम मुहर्रम से स्टार्ट होता है। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं, इस्लाम हमारी जिंदगी के मिसाल के तौर पे, हमारी उम्र के एतबार से, हमारी बलूगत के एतबार से, हमारे अल्लाह ना करे कहीं तलाक हो जाए, इद्दत हो जाए, इस तरह के एतबार से, ये सारी अकीका चीजें करना। जो है वो इस्लामी कैलेंडर से ही नाफिजुल अमल होती हैं और उनका फैसला किया जाता है। तो इस इंग्लिश कैलेंडर कह लें, ग्रेगोरियन कैलेंडर कह लें, इसके जेर असर आकर हम सारी चीजों को भूल गए। यहाँ तक कि हम जब ज़कात अपनी दे रहे होते हैं तो पहले तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, हमें ज़कात का मसाइल का पता नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी से पूछें जी क्या आपका ज़कात का कैलेंडर स्टार्ट कब होता है, तो वो या तो पहली रमज़ान कहते हैं, या फिर वो कोई जो इंग्लिश। है जनवरी फरवरी कोई तारीख उन्होंने मुकर्रर की होती है वो कह रहे होते हैं। जबकि हम सबको पता है कि जो इस्लामी कैलेंडर है उसका ताल्लुक रोया तो हिलाल से है, और 10 दिन का एक तकरीबन फर्क आता है जी बिल्कुल। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर जी इस्लामी हिजरी कैलेंडर के जी अंदर। जी। और इस तो एतबार से तो अगर 36 साल बाद एक साल की ज़कात खत्म हो जाती है, अगर आप इंग्लिश जी महीनों बिल्कुल से ऐसा ही चलते है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया काशी भाई, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी। तो जरूर ये एक इंशाल्लाह। बड़ा इशू था कि हम अपने नौजवानों की इस हवाले से जो है वो रहनुमाई करें। तो मेरी मुफीद गुफ्तगू रही। आपसे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।